زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، قمری اعتبار سے قیام پاکستان کا آج 77واں یوم آزادی ہے۔ جدید دور میں اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والی اس اسلامی نظریاتی ریاست کا قیام خالصتاً موجزانہ تھا۔ بانیان پاکستان نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی احکامات کو اس ملک کی قانون سازی کی بنیاد بتایا تھا، لیکن بدقسمتی سے پون صدی گزرنے کے بعد اس وقت بھی ہماری سیاست کا سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ ہمیں غلامی نہیں، آزادی چاہیے۔ ناظرین، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ نہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے، اور شاید پاکستان کی موجودہ صورتحال اسی وعدہ خلافی کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات و واقعات اور خاص طور پر ملک میں اسلامائزیشن کے حوالے سے ہونے والی جدوجہد اور پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، پہلا سوال آپ سے، پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والی دور جدید کی پہلی اسلامی نظریاتی ریاست ہے، جس کا قیام جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کو ہوا۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس مبارک رات میں پاکستان کا قیام جو ہے وہ کوئی خاص مشیت الہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم برے صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی کا حکم تھا۔ آپ دیکھیے کہ 1937 میں ہندوستان میں انتخابات ہوتے ہیں اور کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں۔ تمام 11 کے 11، اس وقت 11 صوبے تھے ہندوستان کے، تمام 11 کے 11 صوبوں میں کانگریس کامیاب ہوتی ہے اور مسلم لیگ بری طرح ناکام ہوتی ہے۔ کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔ 1937 تک کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ تمام صوبوں میں کامیاب ہوتی ہے کانگریس اور مسلم لیگ بری طرح پٹ جاتی ہے۔ پھر 1940 میں دیکھیں، یہ اقبال پارک اس زمانے میں منٹو پارک تھا، یہاں وہ تاریخی قرارداد منظور ہوتی ہے، جو اصل میں تو قرارداد لاہور تھی، بہرحال اسے قرارداد پاکستان قرار دے دیا گیا۔ 1940 میں قرارداد پیش ہوتی ہے، اس قرارداد میں وسیم صاحب پاکستان کا نام ہی نہیں ہے۔ اس قرارداد میں تو مسلم سٹیٹس ہیں، وہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، زیادہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں ریاست کا مطالبہ کیا جائے، وہاں مسلمان سٹیٹس قائم ہو جائیں گی اور ظاہر ہے وہ ایک مرکز کے دائرے کے اندر ہوں گی، وہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی۔ لہٰذا 1940 تک کوئی امکان نہیں ہے پاکستان کے قیام کا، اور اگرچہ پاکستان کا نام، وہ تو چودھری رحمت علی صاحب، وہ تو پاکستان کا نام تو وہ دے گئے تھے، لیکن یہ کہ ابھی اس طرح کا کوئی مسلم لیگ کے کھاتے میں یہ کوئی شے کوئی کسی طرح نہیں ہے پاکستان کا معاملہ ہے۔ یہ تو اگلے دن، یعنی قرارداد لاہور کے اگلے دن، جب انڈیا پریس جو ہے، ہندو پریس کہنا چاہیے، ہندو پریس جو ہے وہ اس بات کو قرار دے دیتا ہے، اپنی طرف سے ایک الزام لگاتا ہے مسلمانوں پہ کہ انہوں نے قرارداد پاکستان جو ہے منظور کی ہے۔ اس پر مسلم لیگ اس کو اون کر لیتی ہے، تو یہ گویا سن 40 سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ سن 46 میں قائد اعظم کیبنٹ مشن قبول کر لیتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے مطابق، اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک، قائد اعظم پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جاتے ہیں 1946 میں، گویا کہہ رہا ہوں، اصلاً نہیں۔ تو 1946 تک یہ صورتحال ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور کی ہے کہ قائد اعظم نے کیبنٹ مشن کو کیوں قبول کیا تھا۔ قائد اعظم پر بہت زیادہ پریشر تھا اس حوالے سے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور یہ خاص طور پر توجیہ
बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद दिया करते थे कि उन्हें ये ख़तरा लाहक हो गया था कायदे आज़म को कि ऐसा ना हो कि अगर हम अपने इस असूल पर, इस बात पर डट जाएं कि हम लाजमन पाकिस्तान लेंगे और इसके पाकिस्तान के अलावा हम कोई फार्मूला कबूल करने को तैयार नहीं है, तो अंग्रेज़ जो है सब कुछ हिंदुओं को देकर ख़ुद रुखसत हो जाए। उसके बाद फिर हम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के रहम करम पे होंगे। इस ख्याल से भी कायदे आज़म ने इसको कबूल कर लिया। यकीनन कायदे आज़म ने कबूल तो कर लिया, लेकिन ये कायदे आज़म का कबूल करना जो था वो दिल से कबूल करना नहीं था, और बहुत से और मुसलमानों ने भी, मुस्लिम लीग के लोगों ने भी इसको कुछ हक में ना देखा कि मुस्लिम लीग अपने मौक़िफ़ से हट गई है। कायदे आज़म क्योंकि बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, बहुत माशाल्लाह ज़हीन और समझदार थे, पंडित नेहरू ने हमाकत से एक बयान दे दिया। आपको पता ना कि वो जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें हिंदुस्तान के हिस्से किए गए थे, फिर 10 साल के बाद रखी गई थी, मुकम्मल तौर पर आज़ादी देनी थी। तो पंडित नेहरू ने कहीं कह दिया देखेंगे 10 साल बाद क्या होता है। तो कायदे आज़म के पास एक बहुत मज़बूत रीज़न आ गया, कहा कि इनकी नीयत अभी ख़राब है, लिहाजा हम उन्होंने विड्रॉ कर लिया उससे। 3 जून 1947 को पाकिस्तान के क़याम का फ़ैसला तो हो गया, लेकिन पंडित नेहरू और उसके साथ पटेल ये मुज़ाकरात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, और जब वो उनको बताता है कि पाकिस्तान के मुतालबे का कबूल करना हमारी मजबूरी है, इसके सिवा चारा नहीं है, तो वो एक दूसरे को कहते हैं वो पाकिस्तान तो कबूल कर ले हम, ये बापू को जाकर कौन बताएगा। वो पटेल उसको कह रहा है कि भी अगर ये फ़ैसला हो गया तो बापू को तुम बताओगे। वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल बापू को नहीं, बापू को तुम बताओगे। बापू से मुराद गांधी। बापू को तुम बताओगे कि ये फ़ैसला हो गया। बहरहाल ये फ़ैसला हुआ, और तब जाकर कहीं पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में है। फिर 3 जून को ये फ़ैसला हुआ कि 14 अगस्त को हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किया जाएगा, और 15 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ज्योतिषियों ने कह दिया पंडित नेहरू को कि 14 अगस्त तो हिंदुओं के लिए बड़ा मनहूस है, तो फिर उन्होंने रिवर्स कर दिया। वो कहा करता था ना गांधी भी, मेरी इनर लाइट कबूल कर रही, और कायदे आज़म एक दफ़ा उसको कहा डैम विद योर इनर लाइट। तो उसकी वो ज्योतिषियों ने वे इनर लाइट जो थी वो ज्योतिषी जगाते थे और ज्योतिषी बुझाते थे। तो ज्योतिषियों ने कहा तो हो गया, लेकिन हुआ क्या कि कायदे यानी यूँ समझिए कि पाकिस्तान का जो क़याम है वो निसफ शब को 14 और 15 दोनों ही आ गई तारीख़ है, आप समझती, और वो यकीनन 27 रमज़ान मुबारक थी। और हमारे ख्याल के मुताबिक बहरहाल लैलतुल क़द्र के बारे में हम यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन इम्कान गालिब तो यही है ना कि 27 रमज़ान मुबारक है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये साथ दी, लेकिन अफसोस तो इस बात का है ना मुसलमानों ने ख़ुद इसको कबूल ही नहीं किया। क्या ख़ुद मुसलमानों ने इसको कबूल किया? क्या मुसलमान 27 रमज़ान मुबारक को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं? नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने तो हमें एक इंतहाई मुबारक रात में ये मुल्क दिया, और दिया भी इसलिए कि मुसलमानों से यहाँ इस्लाम बस इसी निज़ाम आए। मैं एक बात रह गई अर्ज़ कर दूँ, अक्सर सेकुलर्स हमारे जो नादान सेकुलर्स भाई हैं वो कहते हैं जी कि इस्लाम के नाम से कैसे हुआ। 37 के इंतखाबात में कांग्रेस कामयाब हुई, और 46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग कामयाब हुई, मुस्लिम लीग सीटों पर कामयाब हुई। इसका मतलब ये निकला कि कांग्रेस ने जो तकलीफ़ें दी, जो सख्तियाँ दी मुसलमानों को 37 के इंतखाबात जीत कर, तो वो सख्तियाँ, वो मुआशी सख्ती, वो रोज़गार का मामला बाइस बना पाकिस्तान के बनने का। तो लिहाजा मशीयत नहीं, मईशत जो थी, रोज़गार का मसला, पैसे का मसला, पेट का मसला, रोटी का मसला, वो था असल में पाकिस्तान बनने का बाइस। उन हमको कौन समझाए, उन अकल के दुश्मनों को कौन समझाए कि जिनको ये तकलीफ़ दी गई थी उनका मज़हब क्या था। वो मज़हब की बुनियाद पे दी गई थी ना, या किसी और बुनियाद पे दी गई थी? जब वो मज़हब ही की बुनियाद पर दी गई थी तो अगर आप उसको शुमार कर भी लें कि ये वजह मज़हब की बुनियाद पे ही वो जुदागाना तस्वर रखते थे, बात तो फिर इस्लाम पर ही आ गई ना। बिल्कुल। राजा साहब, पाकिस्तान की मंजिल और मकसद जो थी वो इस्लामी फ़राई रियासत का क़याम था। अब हम देखते हैं कि कमरी एतबार से अगर देखें तो 77 साल, और शमसी एतबार से देखें तो 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इस मकसद में हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। आपके ख़्याल में इस नाकामी की बुनियादी वजूहात क्या है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है,
تھوڑا سا میں یہ اضافہ کروں گا کہ چودھری رحمت علی نے جو نام دیا تھا پاکستان کا وہ خود ایک معنویت تھی اس میں. پاک لوگوں کی سرزمین ہے اور پاک لوگوں کی سرزمین کا ایک مفہوم یوں بھی ہے کہ مدینہ طیبہ یعنی پاکیزہ شہر ہے جسے جدید اسلام میں کہیں تو ریاست مدینہ. ریاست مدینہ. اب اس میں انہوں نے اور نام بھی دیے تھے اس وقت چونکہ اسٹیٹس کا تھا. ایک ان کا دیا ہوا نام تھا بانگ اسلام. بنگال اور آسام کو ملا کے تو انہوں نے ایک نام بانگ اسلام دیا تھا. ایک عثمانستان ہے، یہ جو حیدرآباد اور دکن وغیرہ عثمانیہ سلطنت ہے اس کا نام انہوں نے عثمانستان دیا تھا. تو بہرحال ہر ایک چیز کے پیچھے ان کا ایک تھیم تھا. یہ جو ہے نا کہ جی پاکستان اسلام کے لیے بنا یہ مقصد، اس کو بعد میں جتنا بھی کہہ لیں یہ ہمارا سیکولر طبقہ کہ یہ تو جی ایک سیاسی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو مطلب اس پہ، لیکن اس کی ساری چیزیں اتنی واضح ہیں کہ ایک تو یہ کہ قائد اعظم کی 101 تقاریر ہیں جو بہت ہی واضح ہیں. یعنی یہ بات ہے کہ جس دن پہلے فرد نے اسلام قبول کیا تھا پاکستان تو اسی دن بن گیا. اس سے بڑی کیا بات یہ قائد اعظم نے کہا، یعنی دو قومی نظریے کا اس میں. پھر قائد اعظم نے یہ بات جو ہے وہ کہی کہ پاکستان ہمارا اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. یعنی یہ پھر ہم نے اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے پاکستان لیا ہے. پھر یہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. پھر یہ بھی فرمایا نا کہ قرآن پاکستان کا آئین ہے. قرآن آئین ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آئین ہوگا، میں کون ہوتا ہوں آئین دینے والا؟ آئین تو 1300 سال پہلے ہمیں مل گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کا اسی طرح علامہ اقبال کا تو پورا کلام ہی، یعنی انہوں نے تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. انہوں نے اسٹیٹ کا وہ تصور بھی دیا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابند گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. یعنی وہ آزادی جو ملی ہے اس آزادی کے ساتھ کچھ پابندیاں ہیں، یعنی آپ اپنی بنیاد کو نہیں چھوڑ سکتے، تبھی آپ یعنی مادر پہ ذرا آزادی نہیں، یعنی وہ نہیں ہے. اچھا اس سب سے بڑھ کر پھر یہ ہوا کہ جو بانیان پاکستان تھے ابھی زندہ تھے، جو اس تحریک کے روح رواں تھے، تو قرارداد مقاصد ان کی موجودگی میں ہوئی تاکہ بعد میں کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ پاکستان تو اس لیے بنا تھا اور اس لیے بنا تھا. جو بنانے والے تھے انہوں نے طے کر دیا، جس میں بنفس نویس وہ موجود تھے، لیاقت علی موجود تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی موجود تھے، عبدالرب نشتر موجود تھے، اور یہ سب نے مل کے یہ طے کر دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے پاکستان بنا. یہ قرارداد مقاصد ہے، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے لیے بنا ہے، حکمرانوں کی حاکمیت کے لیے نہیں بنا. یہ پاکستان کسی صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، چیف جسٹس ان کی حاکمیت کے لیے نہیں، حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی. تو یہ بالکل واضح تھا. اب جو سوال آپ کا ہے کہ ہوا کیا، ناکامی کی وجوہات کیا؟ ہوا یہ کہ جب پاکستان بن گیا تو منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، وہ طبقات کے جنہوں نے پاکستان بنانے میں حصہ نہیں لیا تھا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئے. یہ تکون تھی ایک ان میں جاگیردار اور وڈیرے تھے. 46 تک تو یہ یونینسٹ پارٹی میں تھے، یہ تو مسلم لیگ کی کامیابی کے بعد پھر اس گاڑی میں آ کے چڑھے ہیں. تو ایک وہ طبقہ تھا، بعد میں اب تک ہماری اسمبلیوں میں وہی پھر رہا ہے. دوسرا ہماری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ رائل آرمی تھی. یہ تو مطلب اور آزادی کے یعنی چونکہ یہ ان کی آرمی تھی اس لیے جو آزادی کی بات کرنے والے تھے ان کے خلاف یہ آرمی استعمال ہوتی تھی. تیسرا پھر جو ہے وہ بیوروکریسی تھی ہماری. ٹھیک ہے ان میں کچھ نہ کچھ لوگ بڑے اچھے بھی تھے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کو ایک غلام قوم پر حکومت کرنے کے لیے کل پرزے کے طور پر وہ بیوروکریسی تیار کی گئی تھی. تو ان کا رول نہیں تھا لیکن انہوں نے سارا رول لے لیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی یہاں پر اسکندر مرزا اور غلام محمد کس لیے ان کی حکمرانی، یہ کیوں گورنر جنرل بنے ہیں، یہ 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ ابھی تک کیوں چل رہا ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، غلام محمد کا کیا ہے اور سکندر مرزا کا کیا ہے، یہ گورنر جنرل بن گئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ تھے
بہرحال جیسے کیسے بھی تھے خواجہ ناظم الدین وغیرہ ان کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا. پھر اس کے بعد فوجی آمریت شروع ہو گئی ایوب خان. تو یہ ایک بنیادی وجہ وہ بنی کہ وہ لوگ کہ جن کا کوئی رول نہیں تھا اور جنہیں جو ہے وہ نہیں ہونا ہے وہی سارا اس پہ آ گئے. اب اس کے بعد یہ تھا کہ جی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا. کانسٹیٹیوشن کے راستے کے اندر پوری رکاوٹیں. انڈیا نے 1 سال کے اندر کانسٹیٹیوشن بنا لیا. وہ پہلے انہوں نے بتیرا کام کر رکھا تھا. لیکن ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1954 کی سفارشات تھیں, پھر وہ توڑ دی گئی کمیٹی, پھر نئے سرے سے 56 کا آئین بن گیا اور بڑی محنت کے بعد. تو 56 کے آئین کے اندر بھی پھر مارشل لا لگ کے اس کو ختم کر دیا گیا. اسلامی جمہوریہ کے لفظ کے اوپر جو ہے وہ تل ملاتے رہے کہ جی اسلامی جمہوریہ کا لفظ ہے. یہ قائد اعظم تھے کہ جن کا کچھ مطلب کلیئر تھے. انہوں نے اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھتے ہوئے بھی کہا کہ جی مغرب کا معاشی نظام ایک کھوکھلا اور بے بنیاد نظام ہے. اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد پر ہدایت دی کہ اسلام کے معاشی نظام کو بیس بنا کے کہا کہ میں اس کی نگرانی کروں گا. علامہ محمد اسد کی سربراہی کے اندر اسلامائزیشن کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک کمیشن قائم کیا. تو وہاں تک وہ ٹھیک تھی. قائد اعظم کی زندگی نے وفا نہیں کی. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رہا کہ یہ جاگیردار اور وڈیرے ان کے مفادات یعنی اسلام کے نفاذ کے ساتھ ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی. یہ کھیلتے رہے ہیں کہ جی ہمیشہ برسر اقتدار پارٹی میں رہنا. تو انہوں نے نہیں ہونے دیا. جو کچھ ہو بھی گیا کانسٹیٹیوشن 73 کا بنا, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن دینی جماعتوں کا ہے, ان کی شخصیات کا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. سود کا معاملہ جو ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے کہ جی اس کے راستے کے اندر ہوا. تو یہ تھا جن کے مفادات پہ زد پڑتی تھی, جن کو اپنی جاگیریں چھوڑنی تھیں, جن کو سودی معیشت کو چھوڑنا تھا, جن کو جو ہے وہ اپنی ظلم و ستم سے قائم کی ہوئی جاگیروں کو چھوڑنا تھا, ان کو پھر یہ اسلام سے ایک دشمنی تھی. بالکل یہی فیکٹرز تھے. لیکن اگر ہم عوام کے حوالے سے دیکھیں تو بائی اینڈ لارج ہمارا پوری عوام کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی تو دین کی طرف نہیں بڑھا نا. یہ بھی حکومت نے کام کرنا تھا نا جی, یا علماء کرام نے کرنا تھا. یہ دیکھیں نا دونوں طرف کا خامیاں ہیں. حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ سسٹم آف ایجوکیشن ٹھیک کرے, ایجوکیشن کے ذریعے سے یہ قوم بنتی ہے. لیکن نظام تعلیم تو وہی لاڑ میں کالے کا بنایا ہوا رہا. پھر اس کے بعد ممبر و محراب کو کام کرنا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ممبر و محراب نے وہ کام نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. فرقہ تو سمجھاتے رہے, اپنی اختلافی چیزوں کو, دینی جماعتوں کو بھی اس کام کی اس ناکامی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں ایک حد تک. یعنی یوٹ ہے کہ جب بھی کوئی موقع آیا اکٹھے بھی ہوئے ہیں. یعنی میں ختم نبوت میں اکٹھے ہوئے, نظام مصطفیٰ میں اکٹھے ہوئے, ناموس رسالت میں اکٹھے ہوئے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ممبر و محراب کے ذریعے سے جو ایک انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا اس کے اندر کوتاہی ہوئی ہے. ایوب بیگ صاحب, جیسے ابھی آپ سے پہلے گفتگو کر رہا تھا اور اس میں یہی بات سامنے آئی کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ ایک معجزانہ تھا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا قیام معجزانہ تھا. اب تک قائم رہ جانا اور ترقی کرنا بھی معجزانہ ہی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اسلام کی نشت ثانیہ میں 22 کروڑ عوام کے حامل اس ملک کا کوئی رول آپ دیکھتے ہیں؟ وسیم صاحب, اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے. یعنی سیاسی سطح پر جس ملک میں ابھی تک یہ حال ہو کہ عوامی نمائندے بیر بکریوں کی طرح بیچے جائیں اور خریدے جائیں, یعنی یوں لگتا تھا کہ مصر کی منڈی لگی ہوئی ہے. یہ عالم, جس ملک کا یہ حال ہو, سیاسی سطح پہ یہ حال ہے, معاشی سطح پہ یہ حال ہے کہ ہر وزیر اعظم وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, اس کا پہلا کام ہوتا ہے اٹھاؤ کشکول اور نکل جاؤ باہر, سجدہ ریز ہو جاؤ جا کے آئی ایم ایف کے اس پہ کسی کے پاس اللہ کے نام کا کچھ مل جائے. یہ کسی ایک وزیر اعظم کی بات صحیح, سب کا معاملہ جو جب ہمارا سیاسی معاملہ یہ ہے, بیگرز آر ناٹ چوزرز. نہیں, یہ اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ عوام کو نا اس میں آپ لائیں. ٹھیک,
مطلب یہ ہے کہ ہمارے واقعتاً ہمارے حکمرانوں نے، ابھی پراچا صاحب بات کر رہے تو ٹھیک کر رہے تھے، آئین کا آرٹیکل 31 ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 31 کہتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو اسلام کی اور اخلاق کی اور شریعت کا پوری طرح اس کی تعلیم دے، تمام ایسے بندوبست کر سکے، یعنی آسانیاں پیدا کرے، ایسے تمام جس سے شہری ایک اچھا مسلمان بن سکے۔ وہ تو شہری کو بنا رہے ہیں، پھر وہی میں کہوں گا بیر بکری، کہ جو پیسے دے خرید لے۔ تو حکمرانوں کا بھی یہ معاملہ ہے، تو اس میں اگرچہ عوام کا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ہمارے حکمرانوں نے، وہ فوجی ہوں یا سول، سب ایک جیسے ہی رہے ہیں۔ البتہ یہ کہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مواقع دے رہا ہے، اور مجھے تو بنی اسرائیل کی تاریخ نظر آتی ہے، کتنے مواقع دیے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی حد ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی میں یقیناً دنیا کے پسماندہ ملکوں میں ہے، اس کے باوجود یہ موجہ نہیں تھا کہ ایٹمی صلاحیت پیدا کر لینا۔ بالکل۔ پھر ہماری فوج جس کے بارے میں 1950 میں 1955 میں امریکہ اور سوویت یونین اپنے تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا کچھ کرنا پڑے گا، اگر یہ فوج اسی طرح مضبوط اور اسی طرح صحیح راستے پر رہی تو یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یعنی فوج اس وقت سے ٹارگٹ ہے۔ زیادہ پیچھے نہیں جاتے تو یہ جو کیا ہوا ہے مشرف کے دور میں، کس طرح ہم 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد خاص طور پر فرنٹ لائن اتحادی بنے، فرنٹ لائن اتحادی بڑے، اور کس طرح ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو مارا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جب امریکہ نے یہ جنگ دھکیلی پاکستان کی سرحدوں میں دہشت گردی کی، یقیناً جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے جیتی ہے، پاکستان کی فوج نے جیتی ہے، وہ پاکستان کی فوج ہی جیت سکتی تھی، دنیا میں اس کی کوئی مثال دنیا کی اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نہیں جیت سکتا جس طرح انہوں نے وہ دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے۔ اگرچہ وہ ابھی تک 100% نہیں جیتی گئی، لیکن یہ ہے کہ پاکستان محفوظ ہو گیا ہے۔ بالکل یہ ذہن تھا اور بالکل یہ پروگرام تھا کہ جو لیبیا بنا ہے، جو شام بنا ہے، بالکل اس کو، بلکہ شام کی مثال آپ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کی بنیاد پر شام بنانے کا پورا پروگرام تھا۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور ہماری فوج اس کو بری طرح ناکام رہا۔ لہٰذا پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، پہلے پاکستان بن جائے، پہلے پاکستان کے سیاستدان خرید و فروخت چھوڑ دے، پہلے پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کشکول اٹھانا چھوڑ دے، تو پھر سوچیں گے کہ ہم آگے کس طرح جا سکتے ہیں، ہم عالمی سطح پر اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم امت مسلمہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اسلام کی نشت ثانیہ کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بات کی باتیں ہیں، ابھی اپنے آپ کو تو سنبھال لیں۔ پراچا صاحب، ابھی آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے دینی جماعتوں کے اتحاد کا اور مختلف مواقع آپ نے گنوائے کہ فلاں موقع پہ دینی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں اور ایک مشترکہ موقف اپنایا۔ ایک موقع میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، اگرچہ وہ بہت پرانا ہے، 1951 کا ہے، جب 33 علماء اکرام نے 22 مشترکہ نکات دیے تھے کہ اس پہ اسلامائزیشن کرے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی 22 مشترکہ نکات جو ہیں اس وقت بھی پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے فیزیبل ہیں؟ دیکھیں، ایک سوال پیدا کیا گیا اور اب بھی کیا جاتا ہے کہ جی کس کا اسلام نافذ کریں۔ یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ کوئی ڈیموکریسی والوں سے تو نہیں پوچھتا کہ کون سی ڈیموکریسی، بھائی کس ملک کی ڈیموکریسی، کس کا ماڈل آپ کے پیش نظر ہے؟ بے شمار ماڈل ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ یہ بدنیتی سے یہ کہ کس کا اسلام، جی دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، شیعوں کا، سنیوں کا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ 31 علماء کرام 22 نکات پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اس کا جواب دیا جائے کہ یہ ہم تمام اس وقت، اگر آپ سمجھیں کہ کسی بھی مسلک کا جو سب سے ٹاپ پر لیڈر تھا، عالم دین تھا، وہ اس کا ممبر تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، مولانا سلمان ندوی تھے، مولانا ظفر احمد انصاری تھے، پھر اسی کے اندر جو ہے اگر ہم وہ لسٹ دیکھیں تو کیا شخصیات تھی، یعنی مولانا سید ابوالعلا مودودی تھے۔ اچھا، اسی طرح سے اہل حدیث علماء میں پھر اہل تشیع میں جعفر حسین مجتہد تھے، باقی یہ سارے یعنی جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس وقت بریلوی علماء کے جو ٹاپ کے لوگ تھے وہ اس میں موجود تھے، اور سب اکٹھے ہوئے، سب نے دستخط کیے۔
تو اب گویا کہ اس چیز کا تو جواب ہو گیا، اور اس میں حاکمیت اعلیٰ ہے، یہ ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہی ہے، وہ قرارداد مقاصد کا بھی حصہ ہے، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ۔ تو بہرحال انہوں نے اس چیز کو کہا کہ یہ جو ہے یہ امانت ہے اقتدار، پھر یہ کہ کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سنت کی حدود کے اندر ہوگی، اس سے باہر نہیں ہو سکے گی۔ پھر اسی طرح سے جمہوریت کے بارے میں بھی، اور جو اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں، یہ ساری ہے تو آج بھی اس پہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ 31 علماء کرام کے 22 نکات، یہ ایک بڑی اچھی بنیاد ہے۔ یعنی تمام مسالک آج پھر اگر اسی پر ایک دفعہ اکٹھے ہو کے مشترکہ ایک جدوجہد یعنی ان کریں، نکات کا کوئی ریوائزڈ ورژن دے دیا جائے، وہ کر لے، ہو سکتا ہے۔ یعنی کئی چیزیں ارتقاء ہوئی ہیں، کوئی چیزوں میں ترمیم و اضافہ ہو سکتا ہے، مطلب پھر وہی مسالک کے علماء آج جو موجود ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بنیاد ہے، آپس کے اتحاد کی بھی بنیاد ہے، اسلامی ریاست کی بھی بنیاد ہے، اور ایک اتمام حجت اور بھی تھا۔ اتمام حجت بھی ہے کہ بھئی ہم پر گلہ نہ کرو کہ کون سا اسلام کریں، یہ آپ اس کے مطابق کر دیں۔ تو یہ جو آپ کا ہے نا کہ جی اس کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہ بڑا معاملہ جو ہے وہ بدنیتی کا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کوئی بڑے اختلاف کے اندر ہے، مثلاً چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، تو کسی کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہاتھ یہاں سے کاٹے یا یہاں سے کاٹے، یہ تو نہیں ہے کہ کسی مسلک نے یہ کہا دی کہ یہ نہیں، یہ کاٹے ہی نہ، تو کوئی اختلافات ایسے نہیں ہیں۔ کس کا اختلاف ہے کہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کو ختم کیا جائے؟ کس کا اختلاف ہے کہ پاکستان سے بے حیائی کو اور بدامنی کو ختم کیا جائے؟ کون اس بات سے اختلاف کرے گا کہ سود کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے؟ سود کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے، کون شراب بند ہونے پہ کوئی، تو اصل بدنیتی ہے کہ حکمران نہیں کرنا چاہتے، اور نہ کرنے کے لیے پھر ادھر ادھر کی باتیں، کبھی یہ کہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اس لیے بنا تھا، جن کا یعنی جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے لفظ کے معنی کیا ہے، وہ بھی اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اس میں اپنی جو ہے اختلاف رائے کی کوئی بات کریں۔ تو یہ بنیاد آج بھی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک تو دینی جماعتیں یا وہ جماعتیں جو کسی درجے میں بھی اسلام کی بات کرتی ہیں، انہیں بھی اپنا اتحاد قائم کرنا چاہیے، اور ایک مشترکہ جدوجہد۔ جماعت اسلامی اس حوالے سے انیشیٹو لے سکتی ہے؟ جماعت اسلامی لیتی رہی ہے، اب بھی لے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو انتخابی سیاست کے بعد ہمارے تجربات تھے، اس لحاظ سے شاید ہم یعنی کسی انتخابی اتحاد میں تو علماء کا اس کی بات کر رہا ہوں کہ علماء کو اس میں اکٹھا کیا جائے، یہ تو انتخابی سیاست سے بالکل الگ ایک پلیٹ فارم ہے۔ نہیں، علماء کو ہم اکٹھا کرنے میں بالکل جماعت اسلامی اس میں پہل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا پاکستان میں اس وقت جو سیاسی انتشار چل رہا ہے، آپ کے خیال میں اس سیاسی انتشار اور افراتفری کا کوئی سیاسی حل ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ مجھے جسے کہتے ہیں نا سرنگ کے آخر میں روشنی نظر آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ میری خوش فہمی ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی برائی، جب کوئی انتشار، جب کوئی افراتفری اپنے عروج پر پہنچتی ہے، اس کی معراج ہو جاتی ہے، تو پھر نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو کہتے ہیں کہ ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر برآمد ہوتا ہے، پاکستان کا سیاسی انتشار، پاکستان کی معاشی بدحالی، پاکستان کی اخلاقی گراوٹ اپنے معراج تک پہنچ چکی ہے۔ اب یا تو وہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، جو اس مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو آخر میں اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اب بہرحال ہم آخری امت ہیں اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، دنیا کو کوئی اور ملک جو اس وقت موجود ہیں وہ اسلام کے نام پر نہیں بنے ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی یہ برائیاں پاکستان میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اکٹھی ہو گئی ہیں، اس کے بعد یا تو مکمل تباہی ہے، اللہ نہ کرے، اور یا اس کے بعد کوئی اچھی ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے کیا اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی جمہوری نظام، کوئی جمہوری طریقہ کار یہاں کوئی معنی خیز اور فیصلہ کو نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ یہاں بہرحال کسی انقلاب کی ضرورت ہے، ایسا انقلاب جو ذہنی بھی ہو،
جو اخلاقی بھی ہو، جو ہر سطح پہ انقلاب ہو، وہ صورتحال کو بدل کر رکھ دے. اس کے لیے میں توقع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسے اپنے یعنی جسے کہتے ہیں نا، کوئی ایسے نمائندے یا ایسا کوئی فرد یا ایسی کوئی جماعت مہیا کر دے، کوئی ایسا نکلے. یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ کام کل ہو جائے گا یا کوئی سال تک ہو جائے گا. یہ کام 10 سال میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتے کوئی دیر نہیں لگا کرتی کہ ایسی چیزیں، ایسے حالات نمودار ہو جائیں جن سے سارا پانسا ہی پلٹ جائے. لیکن جو اب تک کے زمینی حقائق ہیں وہ تو تباہی ہے، بربادی ہے. زمینی حقائق تو یہ ہے نا کہ اس طرح کی جب بھی سیاسی صورتحال پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ ماشاء اللہ ہی نکلا ہے. نہیں، ماشاء اللہ تو پھر اور سیاسی صورتحال کا اینڈ رزلٹ تو یہی نکلا ہے. لیکن اب ماشاء اللہ والے بھی سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. ابھی انہیں بھی پتہ ہے کہ مشرف کو ابھی تک کوئی جگہ نہیں مل رہی. ماشاء اللہ اب ہمارے حالات کا علاج نہیں ہے. ہاں، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کسی خونی انقلاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی انقلاب کی طرف بڑھنے کی توفیق دے، ہم اسلام کی طرف بڑھیں اور ایک اسلامی انقلاب پاکستان میں برپا ہو جائے تو اسی میں خیر ہے. کسی اور چیز میں پاکستان کی خیر نظر. اس ایشو پہ میں پراجر صاحب کی بھی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ اس سیاسی انتشار کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ حل تو پھر یہی ہے جی کہ رائے عامہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ طلب اور تڑپ پیدا کی جائے اسلامی نظام کی. جذباتی سطح پہ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، جتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں یا متحرک ہوتے ہیں یا جانیں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، دیتے رہے ہیں، وہ دینی جذبے کے تحت، اور دینی جذبے کے اتنا کہیں اور باہر نہیں ہے. یہ ایک علامت ہے بالکل. لیکن اس کی کوئی صورت گری کی ضرورت ہے. اسے ایک ہجوم کے حوالے کر دینا، اس جذبے کو، پاکیزہ جذبے کو، یہ کام ہے پھر آگے ان جماعتوں دینی کو، لیڈرشپ کا. جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، جو بہرحال ایک اسلامی نظام کا کنسیپٹ جن کے ہاں بالکل واضح ہے. تو یہ رائے عامہ کی حد تک آگے انتخابی سیاست پہ رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن رائے عامہ کو اس طرف لے کے آنا، یہ جسے دعوت دین کہیں گے، وہ تو بہرحال ہر ایک نے اپنے حصے کا کرنا ہے. جی. ایک تو یہ ہے، یعنی لوگوں کو یہ دیا جائے کہ آپ یعنی نام جو ہے وہ اسلام کا لیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن حکومتیں آپ مل کے ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کا اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے. وہ ان کو آپ ووٹ دیتے ہیں، ان کو آپ حکومت کا چانس دیتے ہیں، پھر 5 سال مجلس شام غریبہ بھی مناتے ہیں. تو کم از کم یہ فیصلہ تو آپ کریں کہ جی آپ نے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی حد تک، اور یہ لانگ ٹرم ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی طبقات کے اختلافات ہیں وہ اس شدت کے نہیں رہے جو آج سے 15 20 40 سال پہلے تھے. تو یہ بھی ایک اچھی علامت ہے، اچھی ڈیولپمنٹ دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم اس طرف اور محنت کریں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہتر نکل سکتے ہیں. پراجر صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ ہم علماء کرام سے یہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات، تو پوری دنیا میں اس وقت جمہوریت کا دورہ ہے. ان حالات میں کسی ایک ملک میں اسلام کا نفاذ اور پوری طرح سسٹم رائج ہونا فیزیبل ہے؟ جی بالکل ہے. یعنی دیکھیں نا جی، ابھی ایک افغانستان میں طالبان آئے، مطلب ٹھیک ہے وہ جمہوریت کے ذریعے سے تو نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ دنیا مجبور ہوئی نا انہیں قبول کرنے پہ، باوجود اس کے کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہیں، سب کچھ ہے. تو اگر کوئی کمٹمنٹ والا گروہ وہ ووٹ کے ذریعے بھی آتا ہے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. مصر میں تو انہوں نے روک دیا تھا جناب. مطلب یہ بدقسمتی ہے نا کہ ہماری افواج نے، یعنی مصر کی فوج نے یہ کام کیا نا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فوج بہرحال ہے جس کا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جس کی کئی اور بنیادیں ہم سمجھتے ہیں، یعنی شہداء کا، اور یہی جذبے کے ساتھ یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک کانسٹیٹیوشن پہلے ہی اسلامی نظام کے حق میں ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد افواج جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ نہیں کر سکتے.
پھر یہ کہ اگر کوئی ایسا گروہ آتا ہے کہ جس کے دامن پر کوئی کرپشن نہیں ہوتی اور ان کے خلاف کسی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، ان کی لائن آف ایکشن بھی ٹھیک ہو کر سکیں، تو ان کو بہرحال روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی بات ہے، جس طرح ایوب بیگ صاحب خوش فہمی کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک خوش فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، اور یہ رکھنی چاہیے کہ ان وعدوں کو دیکھنا چاہیے جو قرآن پاک میں ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، تو یہ زمین کی خلافت کا اللہ کا وعدہ اللہ نے ہے، وعدہ کیا، اس کی طرف ہم توقع رکھیں۔ حالات اچانک پلٹتے ہیں، اچانک بدلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہوتے ہیں، جدھر چاہے پھیر دے۔ افغانستان کے اندر حالات اچانک بدلے ہیں نا جی، وہاں سے تو امریکہ جو ہے وہ پسپا ہو کے اپنی فوجیں خود ہی لے کے نکلا ہے، چاہے اس کے اگلے کیا بھی پلان ہوں، لیکن بہرحال تو ہم یہاں بھی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگر یہ ایک فضا بن جاتی ہے اور معاشرے کے اندر اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، جستجو ہو جاتی ہے، تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ پہلوں سے، دوسروں سے، تیسروں سے، تو کہیں نہ کہیں کوئی ہر طرح کے نظام جو ہیں وہ آزمائش دیکھ چکے ہیں۔ جی ایوب بیگ صاحب، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان کا ایک اضافی معاملہ ہے اسلام کے حوالے سے۔ دیکھیے افغانستان کے لیے اسلام کا لے آنا ملک میں، اس کا تحفظ بہت مشکل ہے پاکستان کی نسبت۔ اس کی وجہ ہے نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ دونوں چیزیں پاکستان کے پاس ہے۔ اگر پاکستان میں اسلام آتا ہے تو اس کا افغانستان میں تحفظ کرنا نسبتاً مشکل ہے۔ پاکستان اپنے اسلامی نظام جو آ جائے گا نا، اس کا تحفظ کر سکے گا، اس لیے کہ پاکستان میں ایک چیز ہوگی، یعنی پاکستانی فوج جو ہے وہ اسلامی نظام کی اور سسٹم کی محافظ ہوگی۔ ہاں، فوج بھی اور اس کا ایٹمی صلاحیت بھی۔ دیکھیں آج دنیا تمام چیزوں کے باوجود کہیں آپ کو ایٹمی ممالک ٹکراتے نظر نہیں آتے، نہیں ٹکرائیں گے کبھی، اور جب ٹکرائیں گے وہ سمجھ لیجئے کہ پھر دنیا کا کیا انجام ہوگا۔ امریکہ یقیناً دور ہے پاکستان سے، یورپ بھی دور ہے، لیکن انڈیا اور اسرائیل یہ پاکستان سے دور نہیں ہے اور پاکستان کی رینج سے باہر نہیں ہے۔ پاکستان اگر اسلام کو لاتا ہے اور پاکستان کو اگر دھمکی دی جاتی ہے تو پاکستان جوابی کارروائی کر سکتا ہے، یقیناً انڈیا کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، جس کے بعد امریکہ یا یورپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ جس طرح انہوں نے افغانستان کو دبوچا تھا اس طرح پاکستان کو دبوچ لے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستہ ہموار کر دے گا انشاءاللہ۔ ایوب بیگ صاحب اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔